سوال کیا گیا ہے کیا شیطان شوہر اور بیوی کے مابین لڑائی کرواتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنا لشکر، اپنے دستے اور اپنی ڈیٹیچمنٹس بھیجتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرنے والا ہے۔ تو اس کے کرندے آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا اور میں نے فلاں کام کیا، تو ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے مابین میں نے علیحدگی کروا دی، تفریق کروا دی، سپریشن کروا دی۔ تو ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نام انت، یعنی تو سب سے بہتر ہے، تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو گویا اسے اپنا ٹیم کا بیسٹ ممبر جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان جو اپنے کارندوں کے ذریعے سے اور اپنے لشکروں کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے مابین اختلافات پیدا کرتا ہے اور ان میں علیحدگی کرواتا ہے، لڑائی کرواتا ہے۔ کیا صرف یہ لڑائی جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان کرواتا ہے یا کسی اور کے درمیان؟ اس حوالے سے سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ تو شیطان جو ہے بھائی اور بھائی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی جو ہے جیسے ہم نے ذکر کیا تو آیت سے ثابت ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اختلاف کیسے پیدا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ شیطان کا کوئی کارندہ یا چیلا آئے یا اس کا کوئی نمائندہ آئے اور بیوی سے آ کر کہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی کر لیں، اور شوہر سے آ کے ہاتھ ملائے اور اسے کہے جی آپ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیں، تو دونوں کو کہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ کبھی ایسا ہوا نہیں، بلکہ اس کا طریقہ کار کیا کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الناس کے آخر میں فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وسوسے ڈالنے والا جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں بدگمانی اور شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں وسوسہ، برے خیالات اور ایسی فکر جو بدگمانی پر مبنی ہو اور بیس لیس نیگیٹو تھاٹس، یہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ شیطان جو ہے وہ بہت تجربہ کار دشمن ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آدم اور حوا، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر سلامتی کریں، علیہم السلام پر، جو ہے ان کے درمیان ان کو وسوسہ ڈالا تھا اور ان کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا تھا۔ تو اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کے ذریعے سے اختلافات پیدا کرتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے وہ اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے، اور سورۃ الناس یہ بھی جو ہے وساوس سے بچنے کے لیے بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے ان اذکار اور ان صورت کا اہتمام کرتے ہوئے ان خیالات کو جھٹک دیجیے اور شیطان سے محفوظ ہو جائیے۔ اور ایک اور چیز جو سورۃ فصلت میں بیان کی گئی ہے کہ اچھے کلمات کا انتخاب کیا جائے، جب آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوں تو ایسے کلمات اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے جس سے شیطان کو اختلافات کو ہوا دینے کا موقع نہ ملے۔ تو ایک دوسرے کو اچھے کلمات کے ساتھ، اچھے الفاظ، اچھے جملوں اور اچھے ناموں کے ساتھ پکاریے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ دیں اور دین کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔